السلام علیکم، میں حکیم محمد شہزاد اور آج ہم حاضر ہوئے ہیں اپنے چینل حکمت ماہین کے ساتھ، اور آج ہم لائے ہیں نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے چہرے کی خوبصورتی کا نسخہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بچوں کے چہرے پر جس وقت یہ بچے جوانی میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر جو ہے نا کیل مہاسے پمپلس وغیرہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آدمی جب بچپنے کی طرف سے جوانی کی طرف دھیرے دھیرے بڑھتا ہے تو جسم کے اندر کچھ اعضاء ایسے ہیں جو عمر بڑھتی رہتی ہے تو وہ اسی طریقے سے اپنے فعل کو تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اپنے فعل کو تیز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو ان کا کام وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، رطوبت بننی شروع ہو جاتی ہے، تو جب یہ جوانی کو عمر کے قریب جاتے ہیں، جوانی میں قدم رکھ دیتے ہیں، تو جو ہے ان کے اندر جو کچھ غدود ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جو اپنی چیزوں کو بنا کر اور وافر حصے میں جسم کے اندر جمع کر دیتی ہے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے مناسب طریقے سے نکلتی رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اگر وہ نکلنا بند ہو جائے تو پرابلم پیدا ہو جاتی ہے۔ جس وقت بچہ جوان ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ مونچھیں آ گئی ہیں، بغل کے اندر بال آ گئے ہیں، بہت سی علامات ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت بچہ جوان ہو جاتا ہے، لڑکا، اسے احتلام ہوتا ہے۔ لڑکی جوان ہو جاتی ہے تو اس کو حیض ہو جاتا ہے۔ یہ بھی رطوبات ہیں جو جسم کے اندر بننی شروع ہو جاتی ہیں، اور جس وقت یہ زیادہ بننے لگتی ہیں تو پھر ان کا اثر جو ہے نا دیکھا گیا ہے چہرے پر نظر آتا ہے۔ کسی کی پیشانی پر، کسی کی گردن پر، کسی کے ناک پر، کسی کے ٹھوڑی پر، کسی کے گالوں پر، اس طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اصل جو دیکھیں یہ جو چیز ہے، ہم کہتے ہیں کہ گرمی ہے، یہ حقیقت میں جو ہے یہ خشکی ہوتی ہے، گرمی نہیں ہوتی۔ لڑکیوں کے یہاں گرمی ہوتی ہے، لڑکوں کے یہاں خشکی ہوتی ہے۔ اس میں خون زور مارتا ہے، اور وہ جو اندر جو رطوبت اپنے جو اعضاء رطوبت بنا رہے ہیں اسے خوب بنا رہے ہیں اور نکل نہیں رہی ہے۔ جب وہ جس جگہ سے نکلنی چاہتی اس جگہ سے نہیں نکل رہی تو پھر جو ہے نا جلد کی طرف آتے ہیں اور خارج ہونے کی کوشش کرتے ہیں، پر وہ خارج نہیں ہوتے۔ تو اس میں پھر جو ہے نا پمپل کے شکل میں اور اس طرح کے چہرے پہ پھنسی وغیرہ نکل جاتی ہیں۔ کوئی اس طرح کی ہوتی ہے کہ سفید ہوتی ہے، کوئی لال ہوتی ہے، کوئی جو ہے نا سیاہ۔ عام طور سے جو ہے نا ہمارے نوجوان اسے نہیں سمجھ پاتے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اگر تمہارے چہرے پر جو ہے نا اس طرح پمپلس، پھنسیاں وغیرہ اور کیل مہاسے وغیرہ نکل گئے ہیں تو آپ انہیں جو ہے نا بعض آدمی جو ہے نا ہاتھوں سے نا کھرچتا رہتا ہے، چونٹتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کالے پڑ جاتے ہیں، چہرہ کالا پڑ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض کے چہرے کے اندر دیکھا گیا کہ پمپل سے ہو گئے تھے، اس طرح پھنسے وغیرہ نکل گئی تھی، الرجی کی شکل سی ہو گئی تھی، اسے کھرچ کر جو ہے نا چہرے پہ گڈھے پڑ گئے اور آج تک گڈھے باقی ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کو جو ہے اس طرح کی لاکڑا کاکڑا وغیرہ نکلتا ہے، اس طرح بھی گڈھے ہو جاتے ہیں، وہ چیز الگ ہے۔ تو اگر ہمارے چہرے پر جو ہے نا اس طرح کی پمپلس وغیرہ نکل جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ انہیں چھیڑے نہ۔ وہ جب پھوٹیں گے پھوٹ جائیں گے، اور انہیں جو ہے نا کھرچ کر جو ہے نا ان کو جو ہے نا اس کے اندر سے کین نکالتے ہیں، دبا کے کین نکل جائے گی۔ ایسا مت کیجیے، آپ کے چہرے پر گڈھے رہ جائیں گے اور آپ کی چہرے کی خوبصورتی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی۔ تو اس لیے اگر ہو جاتے ہیں تو آپ ان کا علاج کرائیے، ٹریٹمنٹ کرائیے۔ اور سب سے اچھا جو ٹریٹمنٹ اس کا ہے، وہ ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ اگر حالات صحیح ہوں، حالات کارگر ہوں، آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کر دیں، سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے، آپ اپنے بچوں کی شادی کر دیں۔ اور یہ دیکھیے، اگر لڑکا ہے کہ اسے احتلام ہو رہا ہے، مہینے میں 1-2 مرتبہ احتلام ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں گے ایسے شخص کے جو چہرہ ہے، یہ چہرہ صاف رہے گا، کیونکہ جو ہے نا وہ نکلتا رہتا ہے، اس کا راستہ جو صحیح نکالنے کا ہے وہی راستہ ہے۔ اور لڑکی ہے، اگر اسے جو ہے نا حیض میں کمی آ جائے، حیض رک جائے، اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ابھی ایک قسم کی گرمی ہوتی ہے، اگر یہ صحیح چلتے رہے تو یہ بھی محفوظ رہتی ہے۔ تو اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے، بچوں کی شادی کرا دیں۔ اور ہونا بھی چاہیے۔ آج کا جو دور ہے، ہم نہ جانے کیسے خیال لے کر کے بیٹھے ہیں، ہمارا بچہ یہ کرے گا، ہماری بچی وہ کرے گی۔ جو کرنا ہے آپ جو ہے صحیح وقت پر کریں۔ اگر کسی ایک چیز کا ایک چیز کو جو ہے نا آپ لانے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے انتظار میں ہیں تو یہ چیز نکل جائے گی۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہمیں
اپنے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کر دیں، اور جو ہے ہم سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں دیں گے وہ دیں گے، یہ سامان ہونے کا نہیں، شادی جلدی ہونے کی نہیں، بہت سی بیماری لگ جاتی ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ان بچوں کی شادی کرا دیں۔ اور یہ بچے جو ہے خشک کی چیز، جیسے ہم بار بار بتاتا ہوں، چھولا، چاول، راجمہ، موٹ کی دال، چنے کی دال، اور جو ہے نا شلجم، گوشت، آلو اور یہ تلی بھنی چیزیں، ان کو بند کر دیں، اور ہم جو نسخہ لائے ہیں آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس میں 1 تولہ تو کتھا ہے، 1 تولہ رسوت ہے، اور 1 تولہ اس کے اندر آملہ سار گندک ہے، 1 تولہ نر کچور ہے، اور اس کے اندر ریون چینی اور چاکسو مدبر، یہ سامان لے لیں انشاءاللہ، اور آپ انہیں کوٹ پیس کر کے آپ ان کے 500 mg کیپسول بنا لیں۔ 500 mg کیپسول بنا کر کے ایک صبح ایک شام لیتے رہیں، اور یہ کیپسول جو لیے جائیں گے، ایک عرق چوب چینی، عرق منڈی اور عرق برہم ڈنڈی، یہ 3 عرق لے لیں، اور تینوں عرق میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے 1 کپ کر لیں، اور کھانا کھانے کے بعد 1 کیپسول صبح دوپہر شام لیتے رہیں، اور ان چیزوں سے بچتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے پر جو ہے بالکل بہار آ گئی ہے، صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اگر نکل جاتی ہے چہرے پر، آپ انہیں چھیڑے نا، کھرچے مت، انہیں پھوڑے مت، یہ خود صاف ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس طرح کو چھیڑیں گے نہیں تو آپ کے چہرے پر پمپلس وغیرہ اس طرح کے نکل سکتے ہیں، مگر وہ چہرہ خراب نہیں ہو سکتا۔ جو ہمیں چھوٹتا رہتا ہے، پھاڑتا رہتا ہے، اس کا چہرہ بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ ہم آج حاضر ہوئے تو نئے ٹاپک کے ساتھ میں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ نوجوانوں کو، بچوں کو سب کو فائدہ ہو۔